بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی آزمائش۔ ایک صحابیہ کا عجیب واقعہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر خاندان میں ہوئی کہ جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی کہ اچھا، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور خوبصیرت، اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ پوچھنے لگے، کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں اور محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ کافی حیران ہوئے کہ کال بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ وہ کہنے لگیں، چلیں ٹھیک ہے۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں بیوی گھر سے نکلے ہی تھے کہ خاوند کا پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو اب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار کو محبت نہیں۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا جس پر آپ گرے اور خون نکلا۔
تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے میں مصیبت پہنچی، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سے فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو اسے غلام آزاد کرنے سے پیاری ہو، اور کوئی چیز روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جو اسے طلاق سے زیادہ ناپسند ہو۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، فی امان اللہ۔